السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فیض بھائی، میں ایک آٹو الیکٹریشین ہوں، کار ٹیکنیشین ہوں۔ میرا یہ سوال تھا، جیسے کہ ہمارے یہ کالونی ہے، جو ایریا ہے، تو اس میں کم سے کم 150-200 جو ہے تو مسجدیں ہیں، تو کیا شریعت میں ایسا اپنے کو قرآن حدیث سے ملتا کہ مسجد کے اندر جیسا ٹیکنیکل ورک یا ایجوکیشن اسپوکنگ کلاسز یا ایسا کوئی ایک چھوٹے سے حصے میں اپن اس کو کر سکتے؟ کیا اگر کر سکتے تو پھر وہ سارا اس کا بینیفٹ اپن مسجد سے جیسا اٹھا سکتے بچے وغیرہ؟ اور دوسری چیز یہ بتانا تھا کہ جیسا میری جو اہلیہ ہے، ہماری جب شادی ہوئی تو وہ 10th پاس تھے ہو، تو انہوں نے کیا کرے 11ویں میں ایڈمیشن لیے میرے سے بغیر اجازت کے، لیکن میرے کو جیسے معلوم پڑا تو پھر میں نے بولا تو علم کے واسطے تو اللہ اس کے رسول نے اور اپنے شریعت نے کبھی روکے نہیں، تو تم ایسا کیوں کرے؟ پھر میں نے اس کے بعد ان کا 11 کرایا، ان کا 12 کرایا، اور وہ نرسنگ کرے ہوئے تھے آلریڈی، 10 سال کا ایکسپیرینس تھا ان کو، لیکن سرٹیفکیٹ نہیں تھا ان کے پاس۔ تو پھر میں نے ان کا نرسنگ کا جو تو کورس کرایا، ان کا اس کا کورس پورا کمپلیٹ کرے، اور الحمدللہ ابھی جو ہے تو ایک بہت بڑے ہاسپٹل میں وہ ایز اے نرسنگ ہے، مطلب اسٹاف نرس بول کے ہے ابھی وہ، اور وہ جو ہاسپٹل ہے بہت بڑا ہے، اور وہاں کم سے کم 200-250 جو تو اسٹاف ہے، اس میں نے دیکھا کہ 2 یا 3 ہی مسلم نرس ہے اس کے اندر۔ اور ایک چیز یہ بتانا تھا کہ الحمدللہ وہ ابھی تراویح بھی پڑھتے، وہاں کا درس بھی مسجد کا اٹینڈ کرتے، اور ابھی آپ کے پروگرام میں بھی آئے ہوئے ہیں، اور الحمدللہ جاب بھی کرتے اور بچوں کو بھی سنبھالتے، مطلب یہ سب چیزیں الحمدللہ بھی وہ کر رہے جیسا۔ تو میرا وہ مین سوال وہ تھا کہ مسجدوں کے تعلق سے آپ کیا بولیں گے؟ دیکھیے، بھائی نے سوال کیا کہ مسجد کے اندر کیا ہم ایسا کچھ کر سکتے ہیں کہ کورسز، کچھ لینگویجز، کچھ ٹیکنیکل کورس وغیرہ سیکھیں؟ تو بالکل آپ یہ کر سکتے ہیں یہاں تک، چونکہ ایک نفع بخش چیز ہے اور یہ کیا جا سکتا ہے۔ مسجد کے اندر علم حاصل کرنا، نفع بخش علم دیا جانا، یہ ثابت ہے۔ حتیٰ کہ مسجد کے اندر تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ہے اور کچھ حبشی غلام آئے ہیں جو کرتب دکھا رہے ہیں، اور میں عائشہ کو اللہ کے رسول نے فرمایا کیا تم دیکھنا چاہوں گی؟ اور حبشی غلام مسجد نبوی کے احاطے میں کرتب دکھا رہے تھے، میں عائشہ نے اس کو دیکھا، تو لہٰذا اس سے پتہ چلا کہ وہ نافع علم تھا، اس لیے کہ وہ کرتب کے ذریعے بچے نوجوان موٹیویٹ ہو رہے تھے جنگ کے لیے، چونکہ وہ کرتب نیزوں سے، بھالوں سے، تلواروں سے بتا رہے تھے، جس سے بچے موٹیویٹ ہوتے ہیں، تو آپ نے اس کی اجازت دی۔ تو ظاہر سی بات ہے یہاں تو کمیونٹی کے ڈیولپمنٹ کی بات ہو رہی، لیکن بڑی افسوس کی بات ہے ہمارے پاس مسجد کو اتنا ریزرو کر دیا گیا کہ مسجد میں امت کے کیا حالات چل رہے ہیں اس کا تذکرہ بھی نہیں کیا جا رہا ہے۔ آج بھی یہ حالت ہے۔ جیسا مثال کے طور پر ملک کے کیا حالات جا رہے ہیں، ملک کس طرف جا رہا ہے، اسپیشلی یہ رمضان کے شروع ہوتے ہی جو CAB تھا، ایک بل تھا، سٹیزنشپ امینڈمنٹ بل، وہ ایکٹ بن گیا اور وہ پورا اس کے ڈیٹیلز آ گئی۔ ابھی تک بھی ہمارے پاس جمعہ خطبہ کا ممبروں پہ سے اس کا اعلان نہیں ہوا کہ ابھی کیا کرنا ہے امت کو، مطلب اس کا بیک گراؤنڈ سیناریو کیا ہے۔ میں نے جیسا ایک خطبہ ہمارے مسجد میں میں نے دیا تھا، مسجد اخلاص میں، تو میں نے وہاں اعلان کیا تھا کہ آپ برتھ سرٹیفکیٹ اس کا بیس بنتا ہے، آپ اس کو بنا لیں۔ لیکن جب میں نے وہ کہہ دیا، اس کے بعد اگر آپ برتھ سرٹیفکیٹ بنانے جو لوگ جائیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا برتھ سرٹیفکیٹ بنانا بھی کوئی منہ کا کھیل نہیں ہے آپ کے لیے۔ ایون 18+ لوگوں کے آدھار کارڈ بھی اب نہیں بننا جن کی ایج 18+ ہو چکی ہے اور پہلے سے نہیں بنایا تھا، معلوم آپ کو۔ اب آپ کا میرج سرٹیفکیٹ بنانے جائیں گے نہیں بننے والا بیوی کے ساتھ، اس کو آپ کو ثابت کرنے کے لیے کتنا ٹائم لگے گا، آپ جا کے دیکھیں ڈپارٹمنٹ سے۔ تو 4 سال پہلے سے کیوں ممبروں سے وہاں پاس یہ بولا نہیں گیا کہ کمیونٹی کو کیا کرنا ہے؟ آپ تو ٹیکنیکل ایجوکیشن کی بات کریں، میں کہہ رہا ہوں اپنی بقا کی بات ہو رہی ہے، وہ بھی نہیں کی جائے، ابھی بھی شرما رہے لوگ، بولنا نہیں بولنا، سیاسی خطبہ ہو جائیں گا فلاں۔ سیاسی نہیں ہے، انسانوں کی زندگی کا مسئلہ ہے، امت مسلمہ کی بقا کا مسئلہ ہے، اس ملک میں رہنے کا مسئلہ ہے، اپنے آپ کو ثابت کرنے کا مسئلہ ہے، اور یہاں بھی اب تک یہی معاملہ چل رہا ہے، سبحان اللہ۔ تو بہرحال اب مطلب میں کہوں گا بہت اپڈیٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ میرا ایک اس پہ لیکچر ہے، ہماری مسجد کیسی ہو، اس میں میں نے مسجد نبوی میں کتنے کام ہوئے، تقریباً 15 کام گنوائے ایک کے بعد ایک، جس میں ایک کرتب تھا، جو نوجوان صحابہ آ کے رات میں وہاں رکتے تھے، جن کی غیر نکاح شادی شدہ ہوتے تھے، رات میں کچھ کام نہیں تو گھروں پہ عبادتیں کرتے تھے۔ اس کے علاوہ مسجد میں کیا بیماروں کو لا کے رکھا جاتا تھا، تیمارداری کی جاتی تھی، جو جنگ میں قیدی آتے تھے ان کو وہاں باندھا جاتا تھا، سماج کے اندر جو مسائل اس کے فیصلے کیے جاتے تھے، مسلمان کہاں جائیں گے، دشمن سے کیسے لڑیں گے، جنگی پلاننگ کی جاتی تھی، مطلب اتنی ساری چیزیں ملیں گی، قرآن کا درس دیا جاتا تھا، بچوں کی تعلیم کی جاتی تھی، مطلب وہ ایک یونیک سینٹر تھا، مطلب جس کے اندر سب کچھ ہوتا تھا، وہ کمیونٹی سینٹر تھا ایک مسجد۔ ہمارے پاس صرف نماز سے پہلے کھلتا ہے، نماز کے بعد بند ہو جاتا ہے، اس کے بعد کسی کو آنے نہیں جاتا، اور اللہ رحم کرے لوگوں کو توفیق دیں، کچھ لوگ تو صرف پیشاب کے حد تک اس میں جاتے ہیں، نماز کے لیے بھی نہیں جاتے ہیں، صرف پیشاب کر کے آگے بس میں نماز چلتی تو بھی دیکھیں آپ پیشاب کر کے آتے ہیں، تو طہارت خانہ یوز کرتے ہیں خالی۔ بہرحال تو کیا جا سکتا ہے اور ہونا چاہیے، چونکہ اتنا بڑا ایسٹ ہے، سب کے پاس ہے، ہر محلے میں 1-2 مسجدیں ہیں، ایسٹ تیار ہے۔ ابھی دیکھیے مسجد میں نماز جمعہ ہوتی تو اوپر کا فلور یوز ہوتا، باقی پورے ہفتے میں اوپر کا فلور کب یوز ہوتا بتائیے؟ کبھی یوز نہیں ہوتا۔
تو آپ لگا دیجیے اس کو، جمعہ کے دن ہٹا دینا، لوگ آئے نمازیں وغیرہ پڑھے، اس کے بعد آپ کی ایکٹیویٹی چالو. تو نافع علم اگر آپ حاصل کروا رہے ہیں بالکل کیا جا سکتا ہے. بھائی نے اگزامپل دیا کہ ان کی اہلیہ میرج کے بعد انہوں نے تعلیم حاصل کی، پھر اب وہ سارے کام بھی کریں. ایسے ہی ہونا چاہیے. ہر خاتون نے مطلب اتنا ڈیولپمنٹ، اتنی ہنر، اتنا فن، اتنا ڈیولپمنٹ، اتنی کریٹیوٹی، اتنی سوچ، اتنا آگے بڑھنے کرنا چاہیے کہ جس کی کوئی انتہا نہیں. کہ مطلب مرد پریشان ہو جائے کہ اب یہ کہاں تک لے کے بھاگیں گے ہم کو، ابھی ہم تھک جا رہے ہیں. اور صحابیات کا معاملہ ایسے ہی تھا. ان کے واقعات آپ پڑھیں گے نا، نیکسٹ لیول کی سوچ تھی، نیکسٹ لیول کے کارنامے تھے. سبحان اللہ. تو بہرحال اپنے دین پہ عمل کرتے ہوئے اگر انسان کچھ بھی کر سکتا ہے تو بالکل کرے. فرائض کا اہتمام کرتے ہوئے کر سک رہا ہے، اپنے پردے کا، جیسا لیڈیز کے سوال ہے، پردے کا اہتمام کرتے ہوئے کر سک رہی ہے، تو بالکل سارے نافع فن علوم میں جانا چاہیے. آپ کی موجودگی آپ کی دعوت ہے، آپ کی موجودگی آپ کے بارے میں بتاتی ہے، آپ کی موجودگی آپ کے دین کو اور آپ کے کمیونٹی کو ریپرزینٹ کرتی ہے. آپ کی موجودگی کبھی کبھار بہت سارے مسکنسیپشن دور کرا دیتی ہے. آپ کی موجودگی کیا نہیں کرتی جب آپ ان میں رہتے. تو بہرحال ایک اچھا کام ہے. اللہ برکت دے اور اللہ توفیق دے کہ امت مسلمہ کی خواتین بڑھ چڑھ کر ہنر مندی حاصل کر کے کمیونٹی کے ڈیولپمنٹ اور آنے والی نسلوں کے ڈیولپمنٹ کے لیے محنت کریں.